السلام علیکم جنید، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر سر. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بھی اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد بھی دوں گا، اور میں شکریہ ادا کروں گا کہ کے پی کے لوگوں نے مجھے جس محبت سے سینیٹر منتخب کیا ہے، میں بڑا مشکور ہوں. سر ہماری جانب سے بھی، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم اس امید کے ساتھ مبارک دے رہے ہیں آپ کو کہ اس وقت جو پاکستان جس معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس میں سے وطن عزیز کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ جنید، میری یہ اسٹریٹجی ہوگی کہ میں ملک کو دلدل سے نہ نکالوں بلکہ دلدل ختم کروں. انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے. اور میں اس کا احساس مجھے اس لیے بہت زیادہ ہے اب کہ لوگوں نے جس قدر محبت کی ہے، وہ پرسنلی میرے ساتھ، میری ذات کے ساتھ محبت کی ہے جو مجھے سینیٹر منتخب کیا ہے. ورنہ میں سوچتا تھا پہلے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے میں سینیٹر بنا ہوں. اچھا. ہاں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کو جتنی پذیرائی ملی ہے، اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ پھر سینیٹر میں اپنی وجہ سے منتخب ہوں. لوگوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اس لیے اب میں بھی لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ دن رات ایک کر کے تو محبت کا اظہار کروں گا، اور ان کو یہ معاشی جو بحران آیا ہوا ہے اس میں سے نکالوں گا انشاءاللہ. جنید، بیکاز یو آر آلسو اے ویری گڈ اکانومسٹ بائی یور سیلف، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سارا سمجھتے ہیں. میرا اکانومی سے کیا تعلق ہے سر؟ بھائی آپ ماشاءاللہ گھر چلاتے ہیں. گھر میں نہیں چلاتا ہے، گھر میں تو میں پیسے دے آتا ہوں، وہ گھر والی چلاتی ہے. نہیں، وہ تو بالکل ہمیں پتہ ہے گھر والی چلاتی ہے، بھابھی کا ہمیں بالکل اندازہ ہے، مگر وہ آپ کو پیسے اور رومال پکڑا دیتی ہے. سودا سلف تو پھر آپ ہی لاتے ہیں، اور پھر اکاؤنٹ بھی آپ کا وہی چلاتی ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کا تو صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ یہاں سے جو چیک ملتا ہے وہ جا کے ہماری بھابھی کو پیش کر اسے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پیش کرتا. جی ہاں، بالکل بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. برابری کی سطح پہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے، آپ کو گھٹنوں کے بل ہونا پڑتا ہے. اس لیے آپ میری بات کو سمجھیں گے اور معیشت کو بہت بہتر سمجھیں گے. آپ چونکہ تھوم، دھنیا، ادرک سے لے کے گوشت تک خود لاتے ہیں، اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ مجھے تو معیشت کے حوالے سے صرف لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی جی. آپ کو تو بھابھی سے چمچے اور ڈوئیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. کاش ویسے آپ کو بھی یہ چیزیں کھانی پڑتی تو پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہوتی. لیکن آپ جب پرسنل ہوئے تو مجھے بھی پرسنل ہونا پڑ رہا ہے. نہیں جنید، میں اس عمر سے گزر چکا ہوں. اب تو محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے، چونکہ میں نے اسے دوائی دینی ہوتی ہے، اس نے مجھے دوائی دینی ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ہر چیز کو. تو انشاءاللہ میں اب پوری کوشش کروں گا کہ لوگوں کو اس مہنگائی سے بھی نکالوں، اور میں ڈالر کے ریٹ کو بھی نیچے لانے کے لیے بھرپور محنت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ لے آئیں گے. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ڈالر نیچے آئے گا. ترین صاحب خدا کا نام لیں، میں پچھلے 1.5 ماہ سے سن رہا ہوں کہ آپ ہر تیسرے چوتھے دن ٹیلی ویژن پہ تشریف لاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اور ڈالر ذخیرہ کرنے والوں، باقاعدہ آپ نے ڈانگ پکڑ کے نا، آپ باقاعدہ سلطان رائی کی طرح دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ڈالر ذخیرہ کرنے والوں تم پچھتاؤ گے. نہیں جنید صاحب، ڈالر 2 دن میں اتنا نیچے آ جائے گا. ابھی تک تو سر وہ کہاں نہیں، چھوڑ دیں آپ. اب ڈالر ذخیرہ کرنے والوں پہ میں رہوں گا ہی نہیں. ہاں، میں وہ ڈانگ پکڑ کے جو ان کے پیچھے ہوتا تھا، میں نے اسی ڈانگ پہ ٹانگا لگا لیا. یہ دیکھیں نا، کیا چیز ہے جنید صاحب، ہر طرح سے میں نے دیکھ لیا ڈالر نیچے نہیں آ رہا. اب میں ٹانگے سے نیچے لاؤں. ہاں، جس طرح ہم ٹانگے سے اونچی سے اونچی گڈی نہیں پکڑ کے پتہ نیچے لے آتے، اسی طرح میں ڈالر کو ٹانگے کے ساتھ نیچے لے آتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ہے. یہ ہے، اس لیے لوگوں نے سینیٹر منتخب کیا ہے. اتنی بڑی انوویشن دنیا میں. ویسے ترین صاحب دیکھیں، ترکی میں بھی ڈالر کا کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے بھی ٹانگا استعمال کیا. انہوں نے آپ سے مانگی ہے یہ والی ٹانگی؟ نہیں، یہ انوویشن مجھے وہاں سے ہی ملی ہے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اردوان نے بھی اپنے جو وزیر خزانہ ہے اسے ٹانگے کے استعمال کا ہی کہا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو
معیشت کو بہتر کو جانتا نہیں ہے. اگر میں کسی بھی طریقے سے نہیں لا سکا ڈالر کو نیچے تو پھر ترکی والے بیچارے مجھ سے تو ٹھیک نہیں ہے. تو ترین صاحب یہ ٹانگا جو آپ نے صرف ڈالر نیچے لانے کے لیے بنوایا ہوا ہے؟ ہاں جی، ابھی تک تو اسے ڈالر نیچے لانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. ویسے یہ اور بھی بہت سے کام آ سکتا ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کسی وقت بھی وزیر کی چھٹی کرا دیتے ہیں. تو اگر میرے ساتھ عمران خان صاحب نے ایسا کیا تو میں چونکہ فارغ رہ نہیں سکتا، میں محنت کش آدمی ہوں، میں پھر ڈانگ پر سے ٹانگا اتار کے اس ڈانگ پہ گٹا لگا لوں. زبردست، زندہ باد. سر جی پھر گٹا جڑا نا سانو ہفتے دے آدھار تے دیا کرنا، مہربانی سانو ہفتے بعد پیسے مل دیا. انشاءاللہ آپ کو بھی گٹا کھلائیں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گا، چونکہ میں گوگا جی گٹے کے ساتھ ہاتھی بھی بنا لیتا ہوں اور زلفی صاحب چڑی بھی بنا لیتا ہوں میں، اور تھیلا صاحب ہوکا بھی بنا لیتا ہوں، اور آپ حیران ہوں کہ گوری صاحب کے گٹے کا باندر بھی بن جاتا ہے. ہمایوں سعید نہیں بنا سکتے؟ نہیں، اب ہمایوں سعید کو چھوڑے، انشاءاللہ آپ کو کسی مہنگے اسپتال کی نرس بنا کے دیں گے. اچھا ترین صاحب، یہ ٹانگے کو اوپر جو لگایا ہے وہ آپ نے، یہ اس کے اندر کوئی ڈالر کھینچنے کی صلاحیت ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو آئی ایم ایف سے بھی ٹانگا استعمال کریں، پتہ نہ چلے. آئی ایم ایف والے جو ہے نا جی، وہ اپنی پتنگ چھپا کے رکھتے ہیں، ہوا میں نہیں چھوڑتے، تو وہ خود جس کو چاہیں کنی دیتے ہیں، وہ بالکل اپنی پتنگ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے. تو یہ دیکھیں، یہ ڈالر کھینچنے کے لیے اس لیے یہ ٹانگا استعمال کرنا پڑا جنید صاحب، کیونکہ دنیا کے اوپر جتنی بھی ڈالر نیچے لانے کی پالیسیز ہیں یا طریقہ کار ہیں وہ میں نے استعمال کر کے دیکھ لیا، تو یہ نیچے آ نہیں رہا. یہ پچھلی حکومتوں نے اس کو اتنی بلندی دے دی ہوئی ہے کہ اس کا نیچے آنا بڑا مشکل ہوا. ترین صاحب، اس ٹانگے سے ڈالر نیچے آنے والا نہیں ہے، میری آپ یہ بات مانیں. اس کے اوپر شاپر باندھ کے نا برات میں پیسے لوٹا کریں. اسی تو سن ہی نہیں سکتے. تسی سن نہیں سکتے ہو لوٹن ڈے نے. اچھا وہ سن سکتے تھے جب انہوں نے مجھے مہنگے اسپتال کی نرس کہا تھا. وہ تھوڑی سی پکی ہے جو. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہاں دوبارہ واضح کر رہا ہوں کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے جی، بلکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی بے انتہا مہنگائی ہوئی ہے، اور لوگوں نے وہاں بھی چیخنا شروع کر دیا ہوا ہے. اور ہم چونکہ پاکستان کو امریکہ کے برابر لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پہ مہنگائی کرنی پڑی ہے. امریکہ کے برابر کیسے لے آئیں گے؟ مہنگائی کر کے. دیکھیں امریکہ میں ایک کولڈ ڈرنک $1 کی ملتی ہے، اور $1 جو ہے وہ پاکستانی 178 روپے کے برابر. اچھا، تو جب تک یہاں پہ ایک کولڈ ڈرنک 178 روپے کی نہیں ہوگی، ہم امریکہ کی برابری کیسے کر سکتے؟ ویسے شوکت ترین صاحب، جب میں امریکہ گیا تھا تب تو وہاں کولڈ ڈرنک 50 پینس کی تھی. وہ انہوں نے غریب سمجھ کے دی ہو، کیونکہ امریکن اتنے انٹیلیجنٹ تو ہیں نا کہ وہ چہرہ پڑھ لیتے ہیں. ترین صاحب، ان کا ٹیکساس میں آئل کا بزنس تھا. اب میں نے بھی یہی سنا ہے کہ یہ امریکہ ٹیکساس میں لوگوں کے سر میں آئل ڈال کے اسے ٹیکساس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ گھبرائیں نہ، پاکستان ترقی کرے گا اور امریکہ کے برابر ہوگا. سر جی یہ کون سی برابری ہے؟ آپ یہاں پہ امریکہ جتنی مہنگائی کر رہے ہیں. دیکھیں میں امریکہ کا وزیر خزانہ نہیں، ورنہ میں امریکہ کو نیچے لے کے آتا. اب میں چونکہ پاکستان کا وزیر خزانہ ہوں، اس لیے میں نے تو پاکستان کو ہی برابر کرنے کے لیے اوپر لے کے جانا ہے. ویسے ترین صاحب، آپ کے پاس یہ ٹانگا ہے نا، آپ اس ٹانگے سے امریکہ کو نیچے لے آئیں. جنید صاحب آپ ماشاءاللہ سیانے بیانے پڑھے لکھے آدمی ہیں. ٹانگا 2.5 میٹر کا ہے اور امریکہ 11,000 کلومیٹر دور ہے. میں اپنی پہنچ سے زیادہ کام نہیں کرتا، تو اس لیے آپ کو بہت جلد پاکستان امریکہ کے برابر ملے گا، اور آپ کو پاکستان میں بھی 7,500 روپے کلو گوشت ملے گا. ترین صاحب، گوشت کھانے کے لیے ہوتا ہے، کانوں میں یا انگلیوں میں پہننے کے لیے نہیں ہوتا. نہیں آپ فکر نہ کریں جنید صاحب، آہستہ آہستہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ آپ بوٹی کھا کے ہڈی کانوں میں ڈال سکتے. ترین صاحب اتنا مہنگا گوشت ہو گیا تو غریب آدمی کھا ہی نہیں سکے گا. یار جتنا مرضی مہنگا ہو، تم پہلے کون سا کھاتے ہو؟ تمہارے گھر میں تو دعوت ہو تو تم ایک بوٹی کا قیمہ کرا کے لاتے ہو. اور جنید صاحب زلفی کے گھر میں کوفتے کالے چنے جتنے بنتے ہیں، اور یہ پھر بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے. یہ کیا فضول خرچی ہے؟ قیمہ مفت آیا ہوا ہے جو اتنے اتنے بڑے کوفتے بنا لیتے.
चिड़िया के अंडे से भी नरगिसी कोफ्ते नहीं बना सकते। तरीन साहब, मैं तो आपको तब मानूंगा जब आप आलू 5 रुपए तड़ी कर देंगे। ओए नहीं, आपको 5 रुपए तड़ी पड़ेंगे, आप कच्चे खा लिया करें। क्योंकि आपको तो पेट भरने की लालच होती है ना, जायके के साथ तो आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो तरीन साहब, आपसे किसने कहा कि ये पका के खाता है? पेट ते इंज भरदा है जिवें सिलेंडर च एलपीजी नहीं भराई दी। नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा